بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجے گا محمد و علیہ پروردگار عالم کا انتہائی اس کو احسان ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فرش اعضاء پر بیٹھنا نصیب فرمایا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک اہل بیت اطہار کی بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، پرچم اعضاء کو سعید و شہداء کی اعضاء کے پرچم کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرمائے، اس دنیا میں اہل بیت کی زیارت اور اس دنیا میں ان کی شفاعت سے سرفراز فرمائے، اسی دنیا میں امام کے ظہور اور ان کی سربلندی کا دن دیکھنا نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجے گا محمد و علیہ پروردگار عالم نے اس دنیا کو، چاہے وہ مادی دنیا ہو چاہے وہ معنوی دنیا ہو، ان سب کو کچھ قوانین کے تحت خلق فرمایا ہے۔ وہ جو خدا متعال خود اپنی ذات کے اندر حکیم ہے، حکمت رکھتا ہے اور ہر چیز کو ایک خاص اندازے اور مقدار کے تحت نازل فرماتا ہے، ممکن نہیں تھا کہ وہ دنیا کو اتفاقات کے تحت خلق کرے، حادثات کے تحت خلق کرے۔ لہذا ہر چیز کے لیے قانون طے کیا گیا ہے۔ اگر کسی نے اللہ کے نزدیک اجر و ثواب حاصل کرنا، اس کا ایک قانون ہے۔ اگر کسی نے اس دنیا کے اندر اور اس دنیا کے اندر کامیابی حاصل کرنا، اس کے لیے بھی قانون ہے۔ قانون سے کسی انسان کو استثناء نہیں ملے گا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی قانون ہمیں سمجھ میں نہ آئے۔ مثال کے طور پر آپ کوئی دعا مسلسل مانگتے جا رہے ہوں، وہ دعا قبول نہ ہوتی ہو، اور آپ یہ سوچیں کہ جس نے کہا تھا کہ دعا مانگو اور میں قبول کروں گا، ادعونی استجب لکم، تو میری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ یہ ہو سکتا ہے کہ دعا کی کچھ شرائط ہو، اس قانون کی کچھ تفصیلات ہو، وہ تفصیلات ہمیں پتہ نہ ہو اور ہم یہ سوچیں کہ شاید قانون پورا نہیں ہو رہا۔ قانون پورا ہوگا، تفصیلات ہمیں نہیں معلوم۔ اگر اس طریقے سے ہے کہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے قانون ہے، بارش کے لیے بھی قانون ہے، فصل کے اگنے نہ اگنے کے لیے بھی قانون ہے، تو قوموں کی کامیابی اور ناکامی قانون کے تحت ہونی چاہیے، بغیر قانون کے تحت ہونی چاہیے؟ صرف قانون کے تحت ہونا چاہیے۔ کوئی قوم دین اسلام کے کام آئے اور کوئی قوم دین اسلام کے کام نہ آئے، اس کو بھی قانون کے تحت ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی کے اندر کوئی شخص ہوتا ہے جس کی زندگی دین کی بہت کام آتی ہے،
مختصر زندگی گزارتا ہے، لیکن مختصر زندگی میں دین کے لیے وہ خدمتیں انجام دے دیتا ہے جو کئی انسان مل کر بھی انجام نہیں دے سکے۔ جن لوگوں کے نام ہم نے سنے ہوئے پاکستان کے اندر کم از کم، جنہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمات انجام دی ہیں، ان کی زندگیاں کئی سو سال کے اوپر مشتمل نہیں ہیں۔ ان کی زندگیاں بھی یہی معمولی زندگیاں ہیں، 40 سال، 50 سال، 60 سال، لیکن ان کی زندگیوں میں خدمات بہت زیادہ ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر کے لیے جدوجہد بہت زیادہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو دیکھنا پڑے گا یہ کیسے انجام پاتا ہے۔ اور شاید کل میں نے آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کیا تھا کہ جب کوئی امتحان پیش آتا ہے معاشرے کے اندر، کچھ قومیں سرخرو ہوتی ہیں، کچھ قومیں امتحانات میں کامیاب نہیں ہو پاتی۔ اگر دنیا کی ہر چیز قانون کے تحت ہے، انسان کی کامیابی ناکامی، فصل کا اگنا نہ اگنا، بارش کا برسنا نہ برسنا، یہ سب قوانین کے تحت ہے، تو کیسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ کون سی قومیں امتحان میں کامیاب ہوتی ہیں؟ اس کے لیے کیا چاہیے ہوگا؟ ان قوموں کے اندر خاص چیز کیا ہوتی ہے؟ ان افراد کے اندر خاص چیز کیا ہوتی ہے؟ دوبارہ ایک مثال کو ریفر کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ درود بھیجے گا محمد وعلی انسان کو زندگی گزارنے کے لیے بہت سارے جذبوں کی ضرورت ہے، جن کو ہم فطریات تعبیر کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے ہماری فطرت کے اندر وہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق اس بات سے ہے کہ انسان کے اندر جوش ہو، جذبہ ہو۔ جوش اور جذبہ نہ ہو، وہ قوم، وہ فرد بہت سارے کاموں کو انجام نہیں دے سکے گا۔ جوش و جذبہ بھی چاہیے انسان کو۔ دوسری طرف سے انسان کے اندر ایک اور بہت بڑا عنصر چاہیے جس کو ہم قوہ عقلیہ تعبیر کرتے ہیں۔ انسان کے اندر گننے کی طاقت، انسان کے اندر چیزوں کو سمجھنے کی طاقت۔ اور چونکہ شاید بحث سے نزدیک آ رہا ہے، لہٰذا اپنی خدمت میں عرض کرتا چلوں، علم اخلاق باقاعدہ ایک علم ہے۔ ہم لوگوں نے اخلاقی نصیحتیں سنی ہیں۔ مثلا اگر آپ سے کوئی کہتا ہے سچ بولنا اچھا ہے، ایک اخلاقی نصیحت ہے۔ اگر ہم سے کوئی کہتا ہے غیبت کرنا حرام ہے، یہ ایک اخلاقی نصیحت ہے۔ کیا ان نصیحتوں کے پیچھے کوئی علم بھی ہے؟ اگر وہ علم ہے، اس علم کو ہم نے کبھی سیکھا؟ بدقسمتی سے پاکستانی معاشرے کے اندر کمی میں سے ایک کمی یہ ہے، یہاں اخلاق علم کے طور پر نہیں آیا ابھی تک، یہاں اخلاق نصیحتوں کے طور پر آیا ہوا ہے۔ ان دو چیزوں میں بہت فرق ہونا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی جیسے مثال کے طور پر میں اور آپ بھی زندگی کے اندر فزکس کے قوانین کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ جو کچھ میں اور آپ استعمال کر رہے ہیں یہ سب فزکس کے قوانین کے تحت ہے۔ یہ جو لاؤڈ اسپیکر میں اور آپ استعمال کر رہے ہیں، مائک استعمال کر رہے ہیں، یہ فزکس کے قوانین کے تحت ہے۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جن کو فزکس کے قوانین پتہ ہیں، ان کی طاقت کچھ اور ہے، وہ چیزیں انوینٹ کر سکتے ہیں، ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ فزکس استعمال کر رہے ہیں، فزکس جانتے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے علم اخلاق کا معاملہ ہے۔ ہم لوگوں نے اخلاقی نصیحتیں سنی ہوئی ہیں، لیکن علم اخلاق نہیں جانتے۔ اگر ہم علم اخلاق کو بھی جاننے کی کوشش کریں پھر طاقت کچھ اور ہے۔ علم اخلاق بیان کرتے ہیں کہ انسان کے اندر کچھ قوتیں ہیں، اور ان قوتوں میں 3 قوتیں ایسی ہیں جو اس کی زندگی میں گویا ایک طرح کا جوش اور جذبہ دے رہی ہوتی ہیں، اور ایک قوت وہ قوت ہے جو ان تمام جوش اور جذبوں کو کنٹرول کر کے ہدف کے نزدیک لے جا رہی ہوتی ہے۔ انسان کے اندر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قوہ شہویہ ہے، قوہ غضبیہ ہے، قوہ فہمیہ ہے۔ یہ 3 طاقتیں ہیں جن کی اپنی اپنی فیلڈ ہے جس کے اندر وہ کام کرتے ہیں۔ میں موقع مناسب سمجھتے ہوئے تھوڑا سا ان 3 طاقتوں کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ ہم موضوع کی تصدیق ہو سکے انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد وعلی اور کل کی گفتگو سے جو ربط ہے وہ یہ ہے کہ کل ہم نے اپنی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم ایک پرسازش دور کے اندر گزر رہے ہیں۔ یہ جو سازشی دور ہے یہ ہمارے اوپر مسلسل محنت کر رہا ہے کہ ہمیں ناکام کرے۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ سازشی دور ختم ہونے والا ہے تو ہم گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔
بلکہ یہ سازشی دور جیسے جیسے ہم ظہور سے نزدیک جاتے جائیں گے یہ سازشوں کا دور بڑھتا چلا جائے گا۔ اب ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہے، ہم قوانین کے تحت، علم کے تحت یہ جاننے کی کوشش کریں کون سی قومیں وہ قومیں ہوتی ہیں جو سازشوں کے موقع پر جیتتی ہیں۔ نہیں ہو سکتا کہ یہ سب اتفاق کے تحت ہوتا ہو۔ کل آپ نے حضرت نے مثال عرض کی تھی، اب میں مزید اس کے اوپر اصرار نہیں کروں گا۔ واپس آتے ہیں علم اخلاق کے اندر۔ علم اخلاق فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر 3 طاقتیں ہیں جو انسان کے جوش اور جذبے کو ابھارنے کے لیے۔ مثلا انسان کے اندر قوہ شہویہ ہے۔ قوہ شہویہ کیا ہے؟ انسان کی کچھ جسمانی ضرورتیں ہیں۔ اگر خدا متعال یہ قوہ شہویہ ہمارے اندر نہ رکھتا، جس کا ظاہری تعلق مثال کے طور پر بھوک، پیاس اور دوسری جسمانی ضرورتوں سے ہے، تو ہم لوگ ان جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنے کی خواہش بھی نہیں کرتے۔ نہ خواہش کرتے تو شاید مر جاتے، اور ان جسمانی ضرورتوں کو ہم پورا کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو جاتے۔ مثلا اگر ہمارے اندر بھوک نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ اگر بھوک نہ ہوتی تو یہ ہوتا کہ اچانک میری باڈی کے اندر جو ضرورت تھی وہ اتنی پہنچ جاتی کہ میری موت واقع ہو جاتی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ موت کیوں واقع ہوئی۔ تو خدا متعال نے میرے جسم کے اندر بھوک کا عنصر رکھا ہے کہ اگر میرے جسم کے اندر توانائی بہت کم ہو تو میکینزم خود بخود مجھے انفارم کرے کہ اب تمہیں توانائی کی ضرورت ہے۔ یہ بھوک کا عنصر ہے۔ اچھا، یہ جو بھوک ہے یہ اچھی طاقت ہے یا بری طاقت ہے؟ بہت اچھی طاقت ہے، زندگی بچانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی بھوک اور شکم کے لیے زندگی گزارے اب کیسا ہے؟ یہ غلط ہے۔ بس قوت صحیح ہے، یہ جو خدا نے ہمارے اندر قوت شہویہ رکھی ہے اس کی بنیاد بالکل صحیح ہے، اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہمیں یہاں پہ دنیا میں زندگی گزارنی ہے تو قوت شہویہ ہونا ضروری ہے، لیکن اس کا غلط استعمال وہ غلطی ہماری غلطی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے اندر قوت غضبیہ ہے۔ قوت غضبیہ کیا کہتے ہیں؟ قوت غضبیہ کہتی ہے کہ جب دشمن میرے سامنے آئے اور مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہو تو میرے جسم کے اندر ایک غیر معمولی طاقت چاہیے تاکہ میں دشمن سے لڑ سکوں۔ مثلا آپ نے یقیناً کہانیوں کے اندر بھی سنا ہوگا، واقعات میں بھی دیکھا ہوگا یہ کہ کوئی انسان جب خطرے میں پڑتا ہے یا مثلا کوئی ماں اپنے بچے کو خطرے میں دیکھتی ہے تو اس کے اندر ایک ایسی طاقت آتی ہے جو عام اوقات میں اس کے اندر نہیں ہوتی۔ یہ کون سی طاقت ہوتی ہے؟ اس کو ہم قوت غضبیہ تعبیر کرتے ہیں۔ اس کا ہونا اچھا ہے یا برا ہے؟ اس کا ہونا بہت اچھا ہے، لیکن اگر کوئی انسان اس قوت غضبیہ کو دوسرے انسانوں کی تحقیر کے لیے استعمال کرے اب یہ غلط کام۔ اس کو قوت غضبیہ دی گئی تھی تاکہ وہ دفاع کرے، کسی مشکل کے اندر پڑ جائے، اس مشکل میں اس کے اندر ایک اچھی طاقت نکل آئے، اس کو استعمال کرے، لیکن یہ قوت غضبیہ کو استعمال کرے کہ میری مرضی کے خلاف کوئی چیز ہوئی تو مجھے غصہ آئے گا، ہاں یہ غلط استعمال ہو۔ اسی طریقے سے تیسری طاقت انسان کے اندر قوت وہمیہ ہے۔ قوت وہمیہ کسے کہتے ہیں؟ پلاننگ کی طاقت۔ وہم کے لفظ مت جائیے گا، وہم کا مطلب یہاں خیال ہے، انسان کی پلاننگ کی طاقت کہ انسان یہ دیکھے کہ میں اپنے ہدف کو 5 سال میں کیسے حاصل کروں گا، 10 سال میں کیسے حاصل کروں گا۔ یہ طاقت بہت اچھی طاقت ہے، لیکن اگر انسان اس طاقت کو استعمال کر کے دوسروں کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بنائے، یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ بس ہم انسانوں کی کچھ ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے خدا نے ہمارے اندر طاقتیں رکھی ہیں، قوت شہویہ، قوت غضبیہ، قوت وہمیہ۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان ان طاقتوں کو اپنے اہداف کے لیے استعمال کرواتا ہے۔ اچھا، خدا کا نظام جانتا ہے کہ انسان کے اندر یہ طاقتیں ہیں اور اگر اس کو غلط راستے میں استعمال کریں تو پھر بہت غلط انسان بن جائے گا۔ یعنی مثلا کوئی انسان ایسا ہو جو اپنے شکم کی خاطر زندگی گزار رہا ہو، کوئی انسان ایسا ہو کہ جو غضب کی طاقت کو غصے میں تبدیل کر کے دوسروں کی تحقیر میں استعمال کر رہا ہو، کوئی انسان ایسا ہو کہ وہم کی طاقت کو استعمال کر کے دوسروں کے خلاف منصوبے بنانے میں استعمال کر رہا ہو، یہ انسان بہت برا انسان ہے۔ اس انسان کی کیفیت جانوروں کی سی کیفیت ہے۔ اس خاطر خدا متعال نے چوتھی صلاحیت انسان کو دی ہے۔ اس صلاحیت کا کام کیا ہے؟ ان تینوں کو معتدل کرے، ان تینوں کو اعتدال میں لے کر آئے
اس صلاحیت کا نام علم اخلاق کے اندر قوہ عقلیہ تعبیر کیا جاتا ہے. یہ قوہ عقلیہ ہے. بس ہر انسان کے اندر یہ 4 طاقتیں موجود ہیں: قوہ شہویہ، قوہ غضبیہ، قوہ وہمیہ اور قوہ عقلیہ. اب کام کیا ہے؟ ہم سب انسانوں کے پاس علم اخلاق کے اصول کے تحت سب انسانوں کے پاس ایک ٹاسک ہے. وہ کیا ہے؟ اپنی 3 طاقتوں کو قوہ عقلیہ کے اندر محدود کرنا. عقل طے کرے کہ قوہ شہویہ کہاں تک جانی ہے، عقل طے کرے کہ قوہ غضبیہ کہاں استعمال ہونی ہے، عقل طے کرے کہ قوہ وہمیہ کس حد تک استعمال ہونی ہے. اگر آپ یہ کام کر گئے آپ کہلائیں گے عقل مند انسان. یہ انسان عقل مند انسان کہلائے گا. اور یہ وہ انسان ہے جس کو خدا تعالی ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے ہم لوگوں کو ایسا ہونا چاہیے. اچھا، اب یہ تو علم اخلاق کے اندر تھا. ہماری دنیا کے اندر جب ہم کہتے ہیں عقل مند انسان تو اس کے اندر ایک کمی ہوتی ہے. آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجیے گا محمد وعلی محمد. بنیادی طور پر ہم لوگ جب انسانوں کو دیکھتے ہیں تو انسانوں کی ایک صنف ہمارے پاس ایسی ہے جن کے اندر جوش اور جذبہ بے انتہا ہوتا ہے. مثبت کے لیے، دین کے لیے جوش اور جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ لوگ جان دینے کو تیار ہیں. جہاں کہیں موقع ملے، اگر دین کو ضرورت پڑے یہ جان دینے کو تیار ہے. اپنی ذاتیات سے گزر جانے کو تیار ہے. کہہ سکتے ہیں ان کے اندر عشق ہے، ان کے اندر جذبہ ہے. اس کے مقابلے میں انسانوں کا ایک اور گروہ بھی ہوتا ہے جن کے اندر اس جذبے کی کمی ہوتی ہے. ان کے اندر عقل بہت زیادہ حاکم ہوتی ہے. ہر چیز میں کیلکولیشن کریں گے، ہر چیز کا حساب کتاب کریں گے، اور حساب کتاب کرنے کے بعد اپنے کام کو انجام دے رہے ہوں گے. وہ جوش و جذبہ جو آپ پہلی صنف کے اندر دیکھتے ہیں اس دوسری صنف کے اندر موجود نہیں ہوگا. اب ایک سوال ہے یہاں پر، جو فتنے سے بچنے والی قوم ہوتی ہے وہ کون سی قوم ہوتی ہے؟ کس حالت میں قوم فتنے سے بچتی ہے؟ اور یہ ہمارا بنیادی سوال ہے. درود بھیجیے گا محمد وعلی محمد. حضرت محترم، ہم تاریخ سے بہتر اپنے لیے کوئی درسگاہ نہیں دیکھ پائیں گے. اسی خاطر قرآن کریم نے بار بار تاریخ کو ریفر کیا کہ ان کے آثار پہ غور کرو، فاعتبروا، ان کے آثار سے عبرت حاصل کرو. اب ہم سادہ سا ایک کام کرتے ہیں. ہمارے پاس کربلا سے پہلے کوفہ کے اندر 2 صورتیں آئی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ جس میں کوفہ والوں نے تعداد کتنی تھی خطوط کی، شاید کوئی بہت 100% اندازہ نہ لگا سکے کتنے ہزار خطوط تھے. میں ایسے ہی ایک تخمینے کے طور پہ کہہ دیتا ہوں 18,000 کے قریب خطوط بھیجے سید الشہداء کے پاس. کم از کم اتنے خطوط تھے کہ وہ 1 سے زیادہ تھیلوں کے اندر بند ہوئے تھے. کم خطوط نہیں ہونے چاہیے، 1 سے زیادہ تھیلوں کے اندر. کیونکہ عاشور کے دن ایک موقع کے اوپر جب سید الشہداء نے کہا کہ تم نے مجھے خود خط لکھ کر بلایا، اور کسی نے کہا کہ میں نے خط نہیں لکھا، تو سید الشہداء نے وہ تھیلے سامنے ڈلوا دیے تھے. اس کا مطلب ہے تعداد کافی بڑی تعداد تھی، کوئی کم تعداد نہیں تھی ان خطوط کی. اچھا، جب آپ ان خطوط کو دیکھیں تو اپنے آپ سے ایک سوال کرنے کی کوشش کریں. ظاہر ہے کہ ایک تاریخی تحقیق کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے، لیکن ہم ایسے ہی طور پہ سوچتے ہیں یہ جذبات میں لکھے گئے یا عقل و شعور میں لکھے گئے؟ یہ دیکھنا پڑے گا. جذبات میں لکھے گئے یا عقل و شعور کے اندر لکھے گئے؟ اگر یہ جذبات میں لکھے گئے ہیں تو پھر ایک اور بات پوچھنی پڑے گی، جب حضرت مسلم بن عقیل وہاں پر موجود تھے تو وہ جذبے کہاں چلے گئے تھے؟ ان جذبوں میں کمی کیوں آئی تھی؟ جو لوگ سید الشہداء سے دور تھے اور سید الشہداء کی محبت میں ان کو جذبات میں آ کر خط لکھ رہے تھے، سید الشہداء کے نمائندے کے ہوتے ہوئے ان کے جذبات بڑھ جانے چاہیے تھے، ان کے جذبات میں اضافہ ہو جانا چاہیے تھا. اب ان کے جذبات کم کیوں ہوئے؟ یہ اپنے جذبات میں پیچھے کیوں رہ گئے؟
اور ایک اور معاملہ یہ کہ انسان بعض اوقات جذبات میں آ کر اپنی جان قربان کرتا ہے. جب ان کے سامنے جان قربان کرنے کا لمحہ آیا، ان کے جذبات کہاں گئے؟ اگر میں کسی انسان کو مظلومیت کے عالم میں دیکھتا ہوں تو میرا خون جوش مارتا ہے. ابھی آپ نے چند دن پہلے کراچی میں ایک مظلومیت کا عالم دیکھ لیا کہ وہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کا چاہنے والا اپنی زندگی گزار رہا تھا، اکیلا زندگی گزار رہا تھا، اس کے گھر میں گھس کر اس کو شہید کیا گیا. اس کے سر کو کاٹ کر لے گئے اور سر کو ملائے عام میں ایک پل سے لٹکا دیا گیا. یہ کراچی جیسے شہر میں ہوا ہے. آیا دنیا کا کوئی انسان ہوگا جو لٹکے میں سر کو دیکھے اور اس کا خون جوش نہ مارنا؟ اور اگر جوش نہ مارے تو پھر کہنا پڑے گا کہ یہ قوم بیمار قوم ہے. اس کا مطلب جس نے کیا وہ بھی بیمار ہے اور جو دیکھے اور کچھ نہ بولے وہ بھی بیمار ہے. اس کا مطلب ایک مظلومیت کا عالم ہے. اور مثلا اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ تحریک طالبان کی طرف سے راولپنڈی کے سانحے کا بدلہ ہے. وہ جو ان کے حامی ہیں جنہوں نے یہ سب باتیں کہی تھی کہ ان کی حمایت ہونی چاہیے، ان سے پوچھنا پڑے گا کیا آپ سروں کو پل سے لٹکانے کے بھی حامی ہیں؟ کیا آپ اس کے بھی حامی ہیں؟ اگر آپ حامی نہیں ہیں تو آپ مذمت کیوں نہیں کرتے؟ اب مذمت کریں بھائی. جب آپ نے اس سانحے کی مذمت کی تھی، اور ہم بھی مذمت کرتے ہیں جو راولپنڈی کے اندر پیش آئی، ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں. آپ نے جب اس کی مذمت کی اور کئی دنوں تک اس کے اوپر بیانات دیتے رہے، اب یہ جو اس کے بدلے کے نام پر کسی نے حیوانی عمل انجام دیا ہے اور ایک مظلوم انسان کو شہید کر کے اس کا سر پل سے لٹکایا ہے، اب اس کی مذمت کیوں نہیں کرنی؟ جتنی سختی کے ساتھ آپ نے اس سانحے کی مذمت کی تھی، اب اس کی بھی مذمت کریں. اور اگر مذمت نہیں کر رہے تو اس کا مطلب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں پاکستان میں یہ ہو، ہر پارٹی ایک سانحے کا بدلہ لینے کے لیے دوسرے کے سر کاٹ کر پلوں سے لٹکائے؟ کہ یہ سنت ڈالنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر؟ ایسا محترم یہ معاملہ ہے ہمارے ساتھ. انسان جب کسی واقعے کو پیش آتا دیکھتا ہے اس کے اندر خون جوش مارتا ہے. اب تصور فرمائیے گا کہ وہ قوم جس نے سید الشہداء کو کئی ہزار خطوط لکھ کے بھیجے تھے، جو جوش و جذبے سے سرشار تھے، ان کا جذبہ حضرت مسلم بن عقیل کے لاشے کو دیکھ کر جوش کو نہیں مارا. ان کا جذبہ کہاں گیا؟ اچھا، اب اس کا جواب، فنی جواب یہ ہے کہ یہ جوش اور جذبہ اگر عقل پہ مبنی نہ ہو تو اس کے ساتھ یہ مشکل پیش آتی ہے. اس کی تھوڑی سی تشریح میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد علیہ ایسا محترم موضوع آپ کے ذہن میں رہے. ہمارے پاس موضوع یہ ہے کہ پاکستان کی عوام سازشوں سے دوچار ہے، اور ہم یہ سوچنا چاہ رہے ہیں تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں کہ ان سازشوں کا مقابلہ کس طریقے سے ہوگا، اس کا مقابلہ کیسے ہوگا. ہمیں برصغیر کے بارے میں ایک بات قوم شناسی کی سطح پر معلوم ہے. اگر آپ قوموں کا جائزہ لیں تو قوموں کی شناخت کے عنوان سے ایک چیز ہمیں معلوم ہے، وہ یہ ہے کہ برصغیر جذباتی لوگوں کا اجتماع ہے. برصغیر کے لوگوں کے اندر جوش اور جذبہ بے انتہا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو پوری دنیا میں جہاں کہیں اسلام کے نام پر کوئی کام کرنا ہو اس قوم کو استعمال نہ کیا جاتا. یہ قوم ہر جگہ کام آ رہی ہے، غلط میں بھی اور صحیح میں بھی. اور یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس کے اندر جوش و جذبہ ہے، اس کے اندر کچھ کرنے کی طاقت ہے. لیکن صرف مشکل یہاں پر ہے، آیا جوش و جذبہ اگر عقل کے پیمانے میں نہ ہو پھر کارآمد ہے کیا؟ عزیزان محترم، یہ ہماری سب سے بڑی مشکل ہے. جوش و جذبہ بہت مفید ہے،
اگر نہ ہو تو بہت سارے کام انجام نہیں پا سکتے. میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں جو پازیٹیو جوش و جذبے کی نشانی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل مدینہ ہجرت سے پہلے اللہ کے رسول مکہ میں تشریف فرما تھے. ایک موقع پر حضرت ابو ذر غفاری رسول خدا کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر میں اس بت پرست شرک آمیز معاشرے کے اندر اذان کہوں تو یہ اذان کہنا کیسا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا اچھا کہا. لوگ مشرک ہیں، اگر ان کے سامنے توحید کا پیغام دیا جائے یہ کام اچھا کام ہے. لیکن ایک بات طے شدہ تھی، جو وہاں پہ اذان دے گا تو ظاہر ہے مشرک اس کا رد عمل دکھائیں گے. رد عمل کے اندر اس شخص کو یقیناً پکڑیں گے جو اذان دے گا. اچھا، جب وہ پکڑیں گے تو عرب معاشرے کے اندر ایک دستور ہے، جیسے وہ کسی شخص کے خلاف کارروائی کرنے لگتے تھے یہ دیکھتے تھے کہ اس کا قبیلہ کون سا ہے. کیوں؟ اگر یہ کسی مضبوط قبیلے کا ہے، یہ مسلمان ہو یا کافر ہو، اس کا قبیلہ اس کا ساتھ دے گا. یہ طے شدہ تھا، عرب کے اندر طے شدہ تھا کہ کوئی بھی انسان کسی بھی قبیلے کا ہو وہ قبیلہ اس کا ساتھ دے گا اگر اس نے اپنے قبیلے کو پکار لیا. تو وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ جو شخص ہے یہ کس قبیلے کا ہے، کیونکہ اگر ہم نے اس کو ہاتھ لگایا یہ اپنے قبیلے کو پکارے گا. جب اس کا قبیلہ اٹھے گا تو یہ جو سامنے والا حملہ کرنے جا رہا ہے یہ اس قبیلے کا مقابلہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. بات حق اور باطل کی نہیں ہے، بات قبیلے کے ٹکراؤ کی. حضرت ابو ذر کے پاس ایک مشکل ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ذر اہل مکہ نہیں ہے. حضرت ابو ذر کا تعلق ربضہ سے. وہ اگر آئیں گے بھی میدان کے اندر اور اپنے قبیلے کو پکاریں بھی تو ان کے قبیلے کا کوئی بندہ یہاں پہ نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جان لینا عرب کے مکہ کے رہنے والے قبائل کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا. بعد میں ابو ذر کا قبیلہ صحراؤں میں کبھی اس قاتل قبیلے کے بندے کو ڈھونڈ پایا تو مار لے گا، فی الحال کچھ نہیں کر پائے گا. مسلمانوں نے حضرت ابو ذر سے کہا کہ ابو ذر تم مکے کے نہیں ہو، ہم جو مکے کے ہیں ہم یہ کام نہیں کر پا رہے. تم مکے کے نہیں ہو، تم یہ کام ہرگز نہیں کر سکتے اور یہ کام مت کرنا، اگر کرو گے تو مارے جاؤ گے. حضرت ابو ذر اپنے جذبہ ایمانی کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اذان دی. اس کے بعد بڑی مشکل پیش آئی، ان کے اوپر حملہ ہوا، مسلمانوں کو بھی جوش آیا، مسلمان سارے ان کی نصرت کے لیے موجود ہوئے. حضرت ابو ذر کو بڑی مشکل سے بچاتے ہوئے وہ کسی طریقے سے لے گئے. ابو ذر کا جوش اور جذبہ کام آ گیا، شرک آمیز معاشرے کے اندر توحید کا اعلان کر دیا گیا. یہ مثبت جوش و جذبہ ہے، مثبت جوش و جذبہ ہے. اس کی مثبت ہونے کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ انہوں نے خود سری پر مبنی نہیں کیا، پہلے اپنے رہنما سے پوچھا میں کروں یا نہ کروں. اچھا، حضرت ابو ذر سوچ سکتے تھے کہ یہ اذان ہے اور اذان دینا مستحب ہے، لہذا مجھے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. وہ جوش میں آ کر یہ کام کر سکتے تھے، انہوں نے کام نہیں کیا. انہوں نے کہا نہیں، کتنا ہی میرا دل چاہے اور یہ کام اچھا ہو، پہلے مجھے اپنے رہنما سے پوچھنا چاہیے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. صحیح، میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں یہ مثبت جوش اور جذبہ ہے، عقل اور شعور کے اوپر مبنی ہے. اچھا، اگر ایسا مثبت نہ ہو، عقل اور شعور پہ مبنی نہ ہو، پھر اس جوش جذبے کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. جو مشکل ہمارے ساتھ ہے اور اس گراؤنڈ کے اوپر ساری سازشیں انجام پا رہی ہیں، مجھے کہ دشمن کو پتا ہے ہم وہ جوش و جذبے والے ہیں جن کے اندر عقل کی کیلکولیشن نہیں ہے. یہ برصغیر کی مشکل ہے. یہاں پر یہ جو 50-60 سالہ تاریخ ہے، آپ اس کا جائزہ لے لیجئے. یہاں پہ جس بے دین نے بھی عوام کے اندر کوئی کام کرنا ہے اس نے دین کا نام لیا ہے. کسی کو اپنی حکومت بنانی ہے اس نے دین کا نام لیا. کسی کو اپنی کوئی اور دکان چمکانی ہے اس نے دین کا نام لیا ہے.
جس نے جو کام کیا ہے وہ دین کے نام پہ کیا ہے۔ اب ہمیں یہاں پر ایک فیصلہ کرنا ہے، وہ یہ کہ اگر عقل و شعور نہ ہو اور بار بار دین کے نام پر دھوکہ دیا جانے کا امکان ہے، کس کام کو انجام دیں کہ پھر یہ دھوکہ بار بار نہ ہو سکے۔ اور یہ میں آپ کی خدمت میں اسی سازش کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں جس میں ابھی ہم مبتلا ہوئے، اور آگے بھی ایسی سازشیں بار بار آتی رہیں گی، اور جوش اور جذبہ رکھنے والی قومیں اگر عقل کے اندر نہیں ہوئی بار بار سازشوں کے اندر پھنستی چلی جائیں گی۔ اور پاکستان کی مثال بہترین مثال ہے اس کام کی۔ اب یہاں پہ کیا چیز چاہیے اور قوانین کیا ہم سے طلب کر رہے ہیں، جو تربیت کے قوانین ہیں وہ ہم سے کیا طلب کر رہے ہیں، چند نکات اس سلسلے میں عرض ہوں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اب اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ایک بات کے اوپر اور غور کر لیں جس کی طرف کل اشارہ کیا تھا آپ کی خدمت میں۔ اسلام کے قوانین ہم اور آپ اس کو کسی بھی نظر سے دیکھیں، اور ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو اسلام کے قوانین کو صرف ثواب اور گناہ کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ مثلا اگر جھوٹ بولے گا گناہ ہوگا، دنیا میں کیا ہوگا اس کو کم لوگ دیکھیں گے۔ اگر خدا کی پیروی کرے گا تو ثواب ملے گا، دنیا میں کیا ہوگا اس کو ہم کم نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگر ہم اس عنوان سے دیکھنا شروع کریں کہ ان تمام اعمال کا دنیا پہ کیا اثر پڑنا ہے، تو پھر ہمارے سامنے ایک بات اور آتی ہے، اگر ہمیں دنیا میں بھی کامیابی چاہیے تو ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہے، خدا کے قوانین کی پیروی کریں، اللہ کے قوانین کی بندگی کریں۔ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صاحب آپ کوئی بہت مناسب کام انجام دینا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر آپ مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں، مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ مسجد تعمیر کرنے کے لیے آپ کے پاس دو امکانات ہیں۔ ایک امکان یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک زمین ہے جو مجہول ہے، نہیں معلوم اس کا مالک کون ہے، کوئی روکے گا بھی نہیں آپ کو۔ مثلا شہری زندگی کی طرح نہیں ہے کہ آپ جائیں گے تعمیر کریں گے تو اس کا ایک دعوے دار ہوگا جس کے بعد آپ کو عدالت میں جانا ہوگا، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، مجہول ہے، اس کا کوئی مالک معلوم نہیں ہے، کچھ نہیں پتا مالک کون ہے۔ ہاں یہ بھی نہیں ہے کہ یہ آزاد ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ زمین آزاد ہے جو جو کرنا چاہے کر لے، نہیں ایسا نہیں ہے، معلوم ہے کہ مالک ہے، نہیں معلوم کون مالک ہے۔ آپ مسجد بنائیں گے اس کے اوپر؟ صحیح، کیوں نہیں بنائیں گے؟ آپ یہ کہیں گے کہ اللہ کا قانون یہ کہتا ہے کہ مسجد غصب کی جگہ کے اوپر تعمیر نہیں ہو سکے۔ صحیح، اچھا اگر آپ نے اس قانون کا خیال نہیں رکھا تو کیا ہوگا؟ مسجد بن جائے گی، مسجد بننے کے کچھ عرصے کے بعد وہاں پہ لوگ عبادتیں انجام دے رہے ہوں گے، ان کی عبادتیں معنوی طور پر صحیح نہیں ہوں گی، دنیا میں کیا ہوگا یہ ہم نے نہیں سوچا، یہ ہم نے نہیں سوچا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اب اس بات کو سوچنے کا وقت آئے گا ہمارے پاس، وہ یہ کہ اگر آپ خدا متعال کے قوانین کو نعوذ باللہ توڑنے کی طرف جائیں گے، چاہے چھوٹا سا ہی قانون کیوں نہ ہو، دنیا بھی آباد نہیں ہو سکے گی، دنیا بھی آباد نہیں ہو سکے گی۔ اور یہ جتنے دشمن سازشیں کریں گے ان سب کے مقابلے میں میرے اور آپ کے پاس صرف ایک حربہ ہوگا، تبعیت اور خدا کی بندگی۔ اگر بندگی پر جائیں گے، کسی خدا کے قانون کو نہیں توڑیں گے، میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں کوئی سازش ہمارے اوپر کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ خدا تعالیٰ قانون ارشاد فرماتا ہے، قانون ارشاد فرماتا ہے لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، فرماتا ہے ہرگز تم کو وہ گمراہ، کوئی گمراہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا اگر تم ہدایت پا جاؤ۔ سادہ سے ایک کام کرو، اگر تم ہدایت پا جاؤ ہرگز کوئی گمراہ شخص تم کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اچھا اگر وہ گمراہ شخص کوئی بہت پیچیدہ سازش کرے، کیا پھر نقصان پہنچا لے گا؟
نہیں، خدا کا قانون کہتے ہیں اگر تم ہدایت پا جاؤ وہ کبھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اب میں پھر اس کو منتبہ کرتا ہوں آپ کی صورتحال پر۔ خدا میرے سامنے ایک معاملہ ہے، آج کا زمانہ شیطانی نظام بنا ہوا ہے، میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، طاقت ان کے ہاتھ میں ہے، سازشوں کے لیے دماغ ان کے پاس بہت تیز ہے، وہ ہمارے خلاف، دین کے خلاف مسلسل سازشیں کر رہے ہیں۔ میرے پاس رائے حل کیا ہے؟ نہ میرے پاس میڈیا ہے، نہ میرے پاس ان کی سی طاقت ہے، نہ میرے پاس وہ مکاری کرنے کا دماغ ہے، نہ مجھے مکاری کی اجازت ہے۔ مجھے مکاری کی اجازت نہیں ہے، مجھے دفاع کی اجازت ہے لیکن مکاری کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ خدا میرے پاس رائے حل کیا ہے؟ آئے کریمہ کیا کہہ رہی ہے؟ تمہارے پاس ایک واضح رائے ہے، تم اپنے کام میں ہدایت سے منصرف کرو، تم صرف ایک کام کر لو، تم اس بات کو طے کر لو کہ تم نے اللہ کی بندگی میں اس کے کسی اصول کو پامال نہیں کرنا ہے۔ اگر تم صرف اتنا سا کام کر لو، خدا تعالیٰ فرماتا ہے لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر تم ہدایت پا جاؤ ہرگز کوئی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ میں اس کو آج کے زمانے کے اوپر پھر دوبارہ تطبیق کرتا ہوں تاکہ ہمارے سامنے یہ اصول واضح ہو جائے۔ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد۔ میرا اپنے خیال ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی اس وقت کسی بھی چاہنے والوں کو، اہل بیت کے چاہنے والوں کی محفل میں جائیں اور وہاں پر سوال جواب کی اجازت دے دیں، جو میرا تجربہ کہتا ہے وہ یہ کہ حتیٰ اگر چند سوال بھی ہوئے تو یہ ایک سوال ضرور آئے گا، وہ ایک سوال ضرور آئے گا۔ وہ سوال کیا آئے گا؟ وہ یہ کہ ہم سب متحد کیوں نہیں ہو جاتے؟ اگر آپ نے 5-10 سوال بھی کرنے دیے تو ان 5-10 سوالوں کے اندر یہ سوال یقیناً آئے گا، ہم متحد کیوں نہیں ہوتے؟ اور میرا اپنے خیال ہے کہ اگر میں نے آپ کی خدمت میں یہ کہا ہے تو آپ سب کے ذہن میں قطعاً یہ ہے کہ ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے، ہم متحد کیوں نہیں ہوتے؟ اب اپنے آپ سے خود پوچھنے کی کوشش کیجئے گا، ہم لوگوں کے اتحاد میں رکاوٹ کیا ہے؟ کیوں متحد نہیں ہے؟ اور اگر متحد کرنا ہے تو ہمیں کس کام کو انجام دینا ہے؟ اچھا ظاہر ہے یہ جو ہمارا عدم اتحاد ہے یہ سازش کا وہ بستر ہے، وہ زمینہ ہے جس کے اوپر دشمن سازش کر رہا ہے، اور ہم اپنے عدم اتحاد سے مسلسل نقصان اٹھا رہے ہیں۔ کیا اس میں کوئی شبہ ہے؟ کیا ہم مسلسل نقصان اٹھا رہے ہیں؟ اچھا اب اپنے آپ سے سوال کیجیے گا ہمارے اتحاد میں طریقہ کار کیا ہوگا؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں چند طریقے جو ہم لوگ آزماتے رہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں ایک پلیٹ فارم بناتا ہوں اور ایک پلیٹ فارم بنا کر کہوں گا یہ وہ پلیٹ فارم ہے جس پہ جتنے لوگ مختلف تھے، اختلاف کر رہے تھے، ان سب کو دعوت دیتے ہیں کہ جمع ہو جائیں۔ صحیح ہے؟ ہم بنا لیتے ہیں ایک پلیٹ فارم اور ان لوگوں کو دعوت دیتے ہیں جو اختلاف کر رہے ہیں کہ سب جمع ہو جائیں۔ مثلا پہلے فرض کر لیجئے 5 گروپ ہیں جو اختلاف کر رہے ہیں، ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا کہ وہ سب جمع ہو جائیں۔ اب نتیجہ کیا ہوگا؟ اب 6 ہو گئے، اب 6 ہو جائیں، جو 5 پہلے والے تھے اور ایک وہ جو ہم نے اب بنایا۔ اچھا کچھ سال گزر جائیں گے، اس کے بعد ایک اور پلیٹ فارم بنے گا اور وہ کہے گا یہ میں نے پلیٹ فارم ان 6 لوگوں کے لیے بنایا ہے کہ وہ سب متحد ہو جائیں، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ اب 7 ہو گئے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہ سکتا ہے، خدا نہ کرے، نعوذ باللہ۔ کیوں؟ پلیٹ فارمز بنانا آپ کی مشکل کا حل نہیں ہوگا۔ اچھا ایک اور طریقہ کار سوچ لیتے ہیں، جتنے بھی لوگ ہمیں کہتے رہتے ہیں اور وہ اپنی دانش میں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ممبر پر بیٹھ کر بولنے والے اتنے سادہ ہیں کہ ان کو کچھ نہیں پتا اور خدا نے ان کو غلطی سے بٹھا دیا ہے، اور جن کو پتا ہے وہ نیچے بیٹھے ہیں اور خدا نے غلطی سے ان کو نیچے بٹھا دیا ہے، ان کے دماغ میں یہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو میں ان کا بھی حل، ایک اور حل کہہ دیتا ہوں۔ وہ ہم سے آ کر کہتے ہیں مولانا اگر پیسہ ایک جگہ کر لیں تو ساری قوم متحد ہو جائے گی۔ یہ ایک فرمان ہے اور یہ رائے حل دیا جاتا ہے، وہ یہ کہ اگر پیسہ ایک جگہ ہو جائے ساری قوم متحد ہو جائے گی، ساری قوم ایک جگہ چلی جائے گی۔ اور اس کے بعد اس کی مثال میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں آپ یہودی کتنے متحد ہیں، یہودی کتنے متحد ہیں، اور اس کے بعد 10 قوموں کی مثال دے دیں گے، دیکھیں اس قوم کو دیکھیں وہ کتنی متحد ہے، اس قوم کو دیکھیں وہ اتنی متحد ہے، صرف ایک مشکل کے ساتھ، بغیر کسی قرآنی ریفرنس کے،
بغیر کسی اسلامک آئیڈیالوجی کے، جن یہودیوں کے بارے میں ہمارے دوست احباب مسلسل ہم سے کہتے رہتے ہیں کہ آقا جان یہ دیکھیے کتنے متحد ہیں، ان کے لیے خدا نے متعلق جملہ ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر، فرماتا ہے تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى وذلك بانهم قوم لا يعقلون، تم ان کو متحد سمجھتے ہو اور یہ سب بکھرے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سوچنے سمجھنے سے محروم ہیں۔ اچھا، صہیونی قوم کے بارے میں ہماری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ یہ بے سوچے سمجھے لوگ؟ نہیں، ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ان سے زیادہ سوچنے سمجھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اچھا، ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ متحد ہے یا منتشر ہے؟ ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ سخت متحد ہے، ان کے اندر بہت یونٹی ہے، اور قرآن کریم کیا ارشاد فرماتا ہے تم ان کو متحد سمجھتے ہو، ان سب کے دلوں کو بکھرا ہوا دیکھو، یہ سب بکھرے ہوئے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سوچنے سمجھنے سے محروم ہے۔ یہ خدا متعال کا جواب ہے۔ اور وہ جو دوست احباب کہہ رہے ہیں پیسے کو اگر ایک جگہ کر دیں ساری قوم متحد ہو جائے گی، خدا تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتا ہے اے نبی لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم، اے نبی اگر آپ زمین و آسمان کے خزانے بھی ان پہ نثار کریں آپ ان کے دلوں کو نزدیک نہیں کر سکیں گے۔ صحیح؟ بس آپ کے پاس دو بڑے حل تھے۔ ایک حل یہ تھا کہ ایک سیاسی پلیٹ فارم بنایا جائے جس میں سب کو جمع کیا جائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا آپ جتنے بناتے چلے جائیں گے ایک کا اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا، وہ بھی اگر آپ خوش قسمت ہوئے، ورنہ دو دو تین تین کا اضافہ ہوگا، چونکہ ہر بننے والے میں سے بھی دو دو تین تین اور نکلیں گے۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا دوسرا جو جواب دیا جاتا ہے مجھے کہ اگر پیسے کو استعمال کیا جائے تو متحد کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم نہ اس قوم کو قبول کرتا ہے جس کو مثال کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ متحد ہے، خدا تعالیٰ فرماتا ہے یہ منتشر ہے، اور نہ پیسے کے استعمال کے ذریعے سے دلوں کے قرب کو خدا تعالیٰ فرماتا ہے یہ کوئی قانون ہے، فرماتا ہے یہ ہرگز کوئی قانون نہیں۔ اب اتحاد کا ذریعہ کیا ہے؟ نہ پیسے سے متحد ہوں گے نہ سیاست سے متحد ہوں گے۔ اب متحد کس چیز سے ہوں گے؟ ہمارے زمانے کے اسلام شناسوں میں شاید سر فہرست آیت اللہ خمینی نے ایک عجیب جملہ قوم کے اتحاد کے عنوان سے کہا۔ میں وہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد وعلی محمد۔ قوم کے اتحاد کی گفتگو ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں اتحاد کو سیمپل کے طور پر کہا کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قوم کے اتحاد متحد نہ ہونے کی وجہ سے دشمن کی سازشوں کا امکان ہے، ان کے پاس حل کیا ہے؟ انہوں نے دو حل میجر دیے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ حل قابل قبول نہیں ہے، اور وہ ایک اسلام شناس ہے اور وہ حل یہ دے رہے ہیں۔ وہ فرماتے تھے کہ اگر 1,24,000 انبیاء کو ایک کمرے میں جمع کرو کبھی اختلاف نہیں کریں گے، اور دو نفس پرستوں کو پوری دنیا میں چھوڑ دو، پوری دنیا میں دو نفس پرستوں یہ دونوں اختلاف کریں گے، یہ دونوں اختلاف کریں گے۔ اختلاف اور اتحاد کی بنیاد کیا ہے؟ نفس پرستی کا ہونا اور نفس پرستی کا نہ ہونا، بس یہ اختلاف۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ معاشرے کی تربیت نہیں کریں گے، نفس پرستی کو ہونے دیں گے، جتنی یہ نفس پرستی بڑھتی چلی جائے گی آپ کے اتحاد کے امکانات اور ختم ہوتے چلے جائیں گے، اور جتنا آپ نفس پرستی کا مقابلہ کرتے چلے جائیں گے آپ کے قوم کے متحد ہونے کا امکان بڑھتا چلا جائے گا۔ صحیح؟ اب آپ کو جا کے دیکھنا پڑے گا نفس پرستی کے جو جنریٹ کرنے والے عوامل ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ میرے خیال میں آپ کی خدمت میں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا زیادہ اس کو ایکیڈیمک لیول کے اوپر حل کر سکوں وہ آپ کی خدمت میں حل کروں۔ اب مجھے اگلے مرحلے میں یہ دیکھنا ہے کن چیزوں سے نفس پرستی بنتی ہے اور کن چیزوں سے نفس پرستی کا مقابلہ ہوتا ہے۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں اور عرض کروں گا تاکہ اس سیکوینس کو ہم آگے بڑھا سکیں۔ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد۔ اب تک آپ کی خدمت میں عرض ہوا ہم سازشوں کے دور میں، سازشیں ایک زمینے پہ انجام پاتی ہیں، اس زمینوں میں سے ایک زمینے کا ہم نے انتخاب کیا اپنی بات کو حل کرنے کے لیے عدم اتحاد۔
اگر قوم متحد نہیں ہے تو سازش ہوگی. عدم اتحاد کو ختم کرنے کے لیے یعنی اتحاد لانے کے لیے دو مروجہ حل بتائے. میں نے کہا یہ دونوں حل قابل قبول نہیں ہے، اس سے اتحاد حاصل نہیں ہوگا. اس کے بعد ایک حل لیا اس اسلام شناس سے جس نے کہا کہ اگر نفس پرستی ہوگی تو اختلاف ہوگا، نفس پرستی نہیں ہوئی تو اتحاد ہوگا. اب ہم اگلی کوشش میں دیکھ رہے ہیں نفس پرستی آتی کہاں سے ہے؟ کب نفس پرستی آتی ہے؟ مثال کے طور پر اگر کسی معاشرے کے اندر فحشا بڑھ جائے تو نفس پرستی آتی ہے یا نہیں آتی؟ آتی. فحشا نفس پرستی کا حصہ ہے. اگر کسی معاشرے کے اندر فحشا بڑھیں گے، نفس پرستی بڑھے گی، اس کا مطلب ہے اس معاشرے کے اندر اختلاف بڑھے گا، اس معاشرے کے اندر اختلاف بڑھے گا. اچھا، زر پرستی، دولت پرستی یہ نفس پرستی کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے اگر کسی معاشرے کے اندر دولت پرستی بڑھ گئی جس کو ہم زر پرستی کہتے ہیں، اس معاشرے کے اندر بھی اختلاف بڑھے گا. صحیح ہے؟ جس معاشرے کے اندر فحشا بڑھے، شہوانی خواہشات بڑھی، اس میں اختلاف بڑھے گا. جس معاشرے کے اندر مادہ پرستی بڑھی اس کے اندر اختلاف بڑھے گا. ایک اور پرستش، جاہ پرستی، مقام کی طلب، یہ نفس پرستی ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی نفس پرستی ہے. اچھا، جس معاشرے کے اندر جاہ طلبی بڑھی وہاں نفس پرستی بڑھے گی، اختلاف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ قطعاً ہوگا. صحیح. اب آپ کو نفس پرستی کی جگہ نظر آ گئی. اب دیکھیے ایک عجیب سی بات ہے، اگر ایک آدمی ہمیں نفس پرستی کرتا ہوا نظر آ جائے، مثال کے طور پر فرض فرمائیں، میں اپنے اوپر لے لیتا ہوں تاکہ آپ کسی اور کی طرف آپ کو نہ اشارہ کرنا پڑے. فرض کریں آپ کو نظر آئے کہ میرے جیسا آدمی نفس پرستی دکھا رہا ہے اور یہ ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے. صحیح. اچھا، اگر میں نفس پرستی دکھا رہا ہوں تو نیچے والے بھی نفس پرستی کی طرف جائیں گے. صحیح. اچھا، جب یہ سب نفس پرستی کی طرف جائیں گے تو اختلاف بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا؟ بڑھے گا. کوئی ہے جو مجھے روکے؟ نہیں. اگر آپ مجھے نہیں روکیں گے، میں نفس پرستی دکھاتا رہا، آپ بھی نفس پرستی کریں گے. جب آپ نفس پرستی کریں گے آپ کی قوم میں اختلاف بڑھے گا. وہ اختلاف آپ کو اچھا لگے گا کیا؟ لیکن آپ نے روکا نہیں تھا. اس کا مطلب ہے اختلاف آپ کا حق ہے. آپ نے نفس پرستی سے کیوں نہیں روکا تھا؟ اگر آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ نفس پرستی کو روکیں دوسرے کی اور اپنی، تو پھر اختلاف پہ چڑھ کیوں رہے؟ یہ اختلاف تو اس کا حق ہے کہ اس کو ملے جو نفس پرستی دکھائے گا. اس کا مطلب یہ کہ اگلی دفعہ جب آپ کو اس بات کی تکلیف ہونا کہ ہمارے معاشرے کے اندر اختلاف کیوں ہے، تو اپنے آپ سے فوراً ایک سوال کیجئے گا، کہیں میں کوئی نفس پرستی تو نہیں کر رہا ہوں؟ اور اگر میں نفس پرستی کر رہا ہوں تو پھر اختلاف برا کیوں لگ رہا ہے؟ یہ تو میرا حق ہے، یہ تو مجھے ملنا چاہیے. ایسا نہیں. آپ نے دیکھا معاشرے کی سیکوینس کیا ہے؟ یہ معاشرے کا طریقہ کار ہے. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. اب جب آپ نے اتنا سن لیا تو اب ایک اگلی بات بھی دیکھ لیجیے. اگر کوئی خدا کا حکم پامال ہوا نفس پرستی کی وجہ سے، جیسے ہی خدا کا حکم پامال ہوتا دیکھیں نفس پرستی کی وجہ سے، فوراً سمجھ جائے گا اب یہاں اختلاف ہونے والا ہے. اب اختلاف ہوگا. کیوں؟ نفس پرستی ہو گئی، نفس پرستی ہوئی ہے، حکم خدا پامال ہوا ہے، اور جیسے ہی حکم خدا پامال ہوا ہے اس کا مطلب ہے اب اختلاف ہونے والا ہے. اچھا، جو قوم کا اتحاد چاہتا ہو اس کو فوراً کیا کرنا چاہیے؟ اس نفس پرستی کا راستہ روک لیں کہ یہ نہیں کرنے دوں گا، یہ صحیح بات نہیں ہے. میں اب آپ کی خدمت میں اور واضح ایک مثال دینے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ مجھے کہنے کی دل سے اور آپ کو دل سے سننے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. دین مبین اسلام نے ریاکاری اور خلوص کے بہت سخت قوانین دیے ہیں، انتہائی سخت قوانین. اور شرک جو ریاکاری کی اصل ہے اس کے بارے میں مولا کا فرمان ہے جو آپ نے بچپن سے سنا ہے، سیاہ رات میں
سیاہ چونٹی کا سیاہ پتھر کے اوپر خفیف سا حرکت کرنا، رات کی تاریکی میں ایک کالے رنگ کی چونٹی کا کالے رنگ کے پتھر کے اوپر ہلکا سا چلنا، اس کو دیکھنا کتنا مشکل ہے؟ فرمایا اتنا ہی مشکل شرک کو پکڑنا ہے، اتنا ہی مشکل شرک کو پکڑنا ہے۔ یہ ہوتا ہے۔ اچھا، اگر یہ شرک ہوگا تو نفس پرستی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نفس پرستی ہوگی۔ جب نفس پرستی ہوگی تو اختلاف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کا مطلب ہے اس شرک کا روکنا بہت ضروری ہے۔ یہ ہماری کمی ہے۔ پوری قوم اس پر کڑ رہی ہے کہ اختلاف کیوں ہے، جس سے دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے، اور پوری قوم یہ زحمت نہیں کر رہے کہ نفس پرستی کا دروازہ بند کرے۔ کم سے کم جس نفس پرستی کو پہچان گئے اس کا دروازہ تو بند کر دیں۔ گناہوں میں بدترین گناہ وہ ہے جس کو ہم پہچان چکے ہیں کہ یہ گناہ ہے، یہ بدترین گناہ ہے۔ اب اس اسٹینڈرڈ کو لے کر اپنی قوم کی تربیت کی طرف جائیے، اور ظاہر ہے جب میں قوم کہہ رہا ہوں تو سب سے پہلے ہمیں اپنی تربیت کی طرف جانا ہے۔ آپ چاہتے ہیں قوم متحد ہو، سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھیے گا میری نفس پرستی کیسے ختم ہوگی، میں کیسے نفس پرستی کا مقابلہ کر سکتا ہوں؟ اور اگر وہ سب چلتی رہی اور میں نے اور آپ نے اس کو اگنور کیا تو پھر یقین فرمائیے کہ یہ اختلاف ختم نہیں کر پائیں گے ہم لوگ۔ آپ اصولوں پہ کمپرومائز مت کریں۔ اگر خدا متعال نے آپ کو ایک قانون دیا ہے، اپنی نفس پرستی کی وجہ سے اس قانون پہ کمپرومائز مت کریں۔ اگر آپ کریں گے یقیناً کہیں نہ کہیں سے اختلاف آئے گا، کہیں نہ کہیں سے سزا اٹھانی پڑے گی۔ یہ جن لوگوں کا آپ نام مجاہدوں کے اندر بہت اچھے احترام اور تعظیم سے کہتے ہیں، ان لوگوں نے اپنی زندگی میں اس اصول کو اختیار کیا۔ ابھی کون ہے جو دین اسلام کا واقعی چاہنے والا ہو اور مثال کے طور پر سید حسن نصر اللہ کی عزت اور احترام نہ کرے؟ عزت و احترام سے دیکھیں گے ہم سب، اس آدمی نے کارنامہ انجام دیا۔ کیا کارنامہ انجام دیا؟ دین اسلام کو عزت دلائی، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کو سربلند کیا اس آدمی نے۔ اچھا، کن اصولوں کے تحت؟ کن اصولوں کے تحت؟ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع کے اوپر، نہیں معلوم یہ باتیں یہاں پہ کہنے کی ہیں یا نہیں ہے، لیکن میں جسارتاً عرض کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اس سے بہت ریلیونٹ لگتی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں حزب اللہ کی دوست صاحبہ کسی موقع کے اوپر کسی انٹرویو وغیرہ کے اندر کہتے ہیں کہ جب ہم نے سب سے بڑا کام کیا جو امریکن کے خلاف تھا، 80s میں ایک کام انجام دیا گیا بیروت کے اندر، جس کے بعد امریکی فوجی واپس چلے گئے تھے، لبنان چھوڑ کے چلے گئے تھے، میرینز تھے ان کے۔ کہا صاحب کہ ان کا میرینز کا ہیڈ کوارٹر تھا اور وہاں پر یہ طے ہوا کہ اس کو کہیں نہ کہیں نقصان پہنچایا جائے تاکہ امریکنز واپس جائیں۔ وہ متجاوز قوم تھی، اس متجاوز قوم نے سرزمین کے اوپر نقصان پہنچایا تھا۔ کوئی پوچھ سکتا ہے میری اس بات کے مقابلے میں یہ کیا خودکش بمبار نہیں ہوا؟ بہت فرق ہے متجاوز قوم کے خلاف اور اپنے ہی ہم وطن لوگوں کے خلاف، بہت فرق ہے۔ وہ متجاوز قوم ہے، کئی ہزار کلومیٹر دور سے اٹھ کے آئے، میری زمین کے اوپر قبضہ کیا ہے، میرے بندوں کو قتل کر رہے ہیں، میرا ایک بندہ جا رہا ہے اس فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ وہ دروازے پہ کھڑا ہے اور بالکل تیار ہے کہ اپنے کام کو انجام دے، ٹرک لے کر حملہ کرے، اندر گھس جائے۔ اچانک جو واچ کرنے والا ہے اس کو بتاتا ہے کہ ابھی نہیں آ سکتے، وہاں پر ایک عورت کھڑی ہوئی ہے۔ کئی مہینے کی پلاننگ تھی، ہر چیز تیار، اور عالم ایسا ہے کہ اگر ابھی نہیں کیا تو شاید یہ بندہ بھی پکڑا جائے گا، سارا منصوبہ بھی ختم ہو جائے گا۔ کئی مہینے کی پلاننگ ہو چکی ہے اور نتیجہ اتنا بڑا نتیجہ نکلنا ہے کہ امریکن فوج نے واپس جانا ہے، صحیح ہے؟ اور وہ رپورٹ کرنے والا کہتا ہے کہ وہاں پہ ایک عورت کھڑی ہے۔ عورت پردے میں ہے یا بے پردہ ہے؟ کہتا ہے بے پردہ ہے، صحیح ہے؟ اب وہ جو ٹرک تیار لیے کھڑا ہے اس کے سامنے ایک چانس ہے، حملہ کروں تو یہ عورت مرے گی، اور اس کو مارنے کا کوئی قصد نہیں ہے۔ یہ ظالموں کے ساتھ ہے یا مظلوم ہے؟ فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتے۔ عورت ہونے کے ناطے نہ یہ ظالم کا حصہ ہے، نہیں معلوم مظلوم ہے یا نہیں ہے، کم از کم ظالم کا حصہ نہیں ہے۔
ایک عورت وہاں پہ کھڑی ہے، کمانڈر سے پوچھتا ہے آپ کیا کرنا ہے؟ آیا ایک عورت کو قربان کر کے دشمن پہ ضرب لگا دی جائے یا پورے منصوبے کو فیل کر دیا جائے؟ اچھا اس وقت سیاسی حکمت عملی کیا کہہ رہی ہے؟ حملہ کرو، زیادہ سے زیادہ ایک بندہ قربان ہوگا، ہم کہیں گے کہ یہ شہید ہو گیا، ہم بعد میں کہیں گے کہ اسلام کی مصلحتوں کے اوپر ایک بندہ شہید ہو گیا، قربان ہو گیا، صحیح ہے؟ سامنے والے نے کہا کہ نہیں، انسانی جان کا بلا کسی جرم بہانا حرام ہے، حملہ بند کر دو۔ اس نے کہا اگر حملہ بند ہوگا میں بھی پکڑا جاؤں گا، سارا منصوبہ پتہ چل جائے گا، آئندہ کبھی یہ منصوبہ نہیں بن پائے گا، امریکنز یہیں پہ رہیں گے پھر۔ اس نے کہا نہیں، میں یہ رسک نہیں لے سکتا کہ ایک بے گناہ کا خون بہاؤں، میں نہیں کبھی نہیں۔ اس کو عبودیت کہتے ہیں، یہ بندگی ہے، صحیح ہے؟ اب اس کے بعد ایک نتیجہ کیا ہے؟ عجیب و غریب نتیجہ، کہتا ہے تھوڑی دیر کے اندر ایک گاڑی آتی ہے جس میں ان میرینز کے بھی کمانڈرز عمارت کے اندر جاتے ہیں اور عورت سامنے سے ہٹ جاتی ہے، وہ کہتا ہے اب حملہ کرنا۔ صحیح ہے؟ کیا ہمیں عبودیت کی اتنی بڑی فتح پہ یقین ہے؟ یہ ہماری کمزوری ہے، ہمیں عبودیت کی کامیابی پہ یقین نہیں ہے۔ اگر ہم کسی ایسے موقع پہ پھنستے ہیں تو عبودیت اور غیر عبودیت میں کبھی بھی فرق نہیں رکھ پاتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں اور زیادہ کھل کے مثال عرض کروں، کبھی کسی مشکل وقت میں پھنستے ہیں تو یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ دوسرے کا مال ہے، اس کو ہاتھ لگانا حرام ہے۔ ہم نے ان مسائل کا خیال نہیں کیا ہے۔ اگر ہم نے ان مسائل کا خیال نہیں کیا ہے تو اس کا مطلب ہم نے کیا کیا ہے؟ عبودیت کے مقابلے میں نفس پرستی، اس کا مطلب ہم نے نفس پرستی دکھائی۔ اچھا اگر نفس پرستی دکھائی ہے تو اس کے بعد اتحاد بڑھے گا یا اختلاف بڑھے گا؟ اختلاف بڑھے گا۔ آپ آتے عبودیت دکھا دیتے۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کا بہت وقت لیا اور اپنے وقت سے آگے بڑھا اور ایک ایک مقام پر رک کر تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ وہ کس لیے عرض کیا؟ تاکہ آپ کے لیے یہ ریلیشن شپ کلیئر ہو جائے۔ یہ معاشرے کی اصلاح کا طریقہ ہے۔ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد۔ جس دن مجھے اور آپ کو یہ یقین ہو گیا نا کہ ہم نفس پرستی کر کے دین، مذہب، ملت، قوم کسی کے کام نہیں آئیں گے، اس دن ہماری فتح کا دن شروع ہوگا۔ اور جب تک ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نفس پرستی کے ساتھ بھی کسی کام آ جائیں گے، نہیں، پھر کسی فتح کا تصور نہیں ہے۔ آپ کو اور مجھے سب سے پہلے اس سے لڑنا ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ میرا جیسا آدمی اگر کسی موقع پر یہ احساس کرے کہ میں اپنے کام کے اندر نفس پرستی میں پھنس رہا ہوں اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں تو نفس پرستی میں پھنس رہا ہوں لیکن ان لوگوں کا دین مضبوط ہو جائے گا، نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ میں نفس پرستی میں پھنسا ہوا ہوں، مجھے اجازت دے رہے ہیں کہ میں یہ کام کر لوں، آپ اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ کیا ظلم کر رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے اختلاف قبول ہے، کیونکہ اب اختلاف پھیلے گا۔ صحیح؟ اب آپ سمجھ رہے ہیں آپ کا کام کتنا حساس ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، آج سے پہلے کبھی خدا نہ کرے ایسا ہوتا تھا کہ ہم کسی نفس پرستی کو کرتے تھے تو اس کی قیمت چھوٹی قیمت ہوتی تھی۔ اب اگر نفس پرستی کرتے ہیں، قیمت انسانی خون سے کم نہیں آ رہی ہے، خون انسانی بہہ رہا ہے۔ اس کا کون جواب دے گا؟ اور بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے نفس پرستی ہوتا دیکھتے ہیں اور اس کے بعد بھی اس کے خلاف یا اپنے اندر اس کے خلاف کوئی جہاد نہیں کرتے۔ عزیزان محترم، یہ دین خدا ہے، یہ کچھ اور نہیں ہے۔ کوئی اور انسان مثال کے طور پر میں اگر فزکس کا معتقد نہیں ہوں، مجھے فزکس بہت برا لگتا ہے اور میں نوکری کی خاطر فزکس پڑھا رہا ہوں تو شاید فزکس میں چل جائے گا۔
مجھے میتھمیٹکس بہت برا لگے اور میں نوکری کی خاطر، پیسے کی خاطر میتھمیٹکس پڑھاؤں، شاید یہ کام چل جائے گا، لیکن میں ایک طرف سے دین پامال کروں اور دوسری طرف سے دین کے نام پہ قوم کو متحد کر لوں گا، یہ نہیں ہو سکے گا، یہ قطعاً نہیں ہو سکے گا۔ اب آپ کو دیکھنا ہوگا آپ اور میں کہاں کہاں نفس پرستی کرتے ہیں، اور اگر میں اور آپ نفس پرستی کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اس کے ہوتے ہوئے بھی دین بڑھے گا، نہیں عزیزان محترم، یہ بہت پیچیدہ دور ہے، اب یہاں پہ ایسا نہیں ہو پائے گا۔ آپ کو اور مجھے فوراً سزا اٹھانی پڑے گی۔ آپ اپنے دین کے اوپر عمل کرتے وقت خاص کر جگہ جگہ اس بات کا خیال کیجئے کہیں کوئی خدا کا قانون نہ ٹوٹے۔ اور اگر آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں، اور میں بہت سارے نکات کو اس وقت کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں ان سب کو تطبیق کر کے ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں حاضر کروں، لیکن اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو اپنی زندگی کے اندر جب بھی دین پہ عمل کرنے لگیں اپنے آپ سے یہی سوال پوچھتے رہیے گا، ایسا نہ ہو کوئی خدا کا حکم توڑو۔ مثلا اگر آپ کہیں پر عزا کر رہے ہیں اور اس عزا کے ساتھ کوئی اور حکم خدا توڑ رہے ہیں، اب آپ چاہ رہے ہیں اس عزا سے سید الشہداء کا پیغام پھیلے گا، تو کیا واقعا پھیلے گا؟ نہیں، یہ نہیں پھیلے گا، اس سے نہیں پھیل پائے گا، کیونکہ سید الشہداء کی شہادت دین کو زندہ کرنے کے لیے تھی۔ اگر اس شہادت کی یاد میں ہونے والی عزا میں کوئی خدا کا حکم ٹوٹا، اس کا مطلب ہے یہ واقعی عزا نہیں، اس میں کوئی مشکل ہم نے کر دی، اور یہ پورے پاکستان کے لیے سادہ ترین قانون ہے۔ اب پورے پاکستان میں جا کے دیکھنا شروع کر دیجئے، اور خاص کر اب کیوں؟ ممکن ہے کوئی مجھ سے کہے ہم سینکڑوں سال سے ایسے ہی دیکھتے آ رہے تھے، اب خاص کر اس لیے کہ یہ دور سادہ دور نہیں ہے، یہ دور پیچیدہ اور سازشوں کا دور ہے، اور میں آپ کی خدمت میں کل بھی عرض کیا تھا 2-3 دفعہ اور آج بھی عرض کر چکا ہوں، جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے یہ پیچیدگی اور بڑھتی چلی جائے گی اب آپ کے لیے۔ اب ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہے جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتا ہے، وہ کہ اگر ہمیں دین کے نام پہ آگے بڑھنا ہے، اور یقیناً بڑھنا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین کے نام پر مفید ہو، اور ہم قطعاً چاہتے ہیں، تو پھر صرف ایک راستہ ہے۔ ہر معاملے کے اندر کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھ لیں کہیں دین خدا کا کوئی حکم توڑا تو نہیں ہے۔ اگر آپ اس طرح پڑھنا شروع ہوئے، آپ کا دین آپ کو مضبوطی دے گا، آپ کا دین آپ کو اتحاد دے گا، آپ کا دین آپ کو طاقت دے گا۔ اور خدا نہ کرے اگر ایسا کوئی کام نہیں کیا آپ نے، نفس پرستی کو ہوتے دیکھا یا خود ملوث ہوئے، اس کے ساتھ دین کو بڑھانے کی کوشش کی، اس دور میں نہیں ہوگا، اس دور میں آپ کو سزا اٹھانی پڑ جائے گی۔ کم سے کم سزا قوم کا اختلاف ہے، اس اختلاف کے بعد سازشوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مختلف سازشیں ہوتی رہیں گی۔ عزیزان محترم، یہ لب لباب ہے مستقبل کے منصوبے کا۔ اگر آپ سازشوں سے لڑنا چاہتے ہیں، اطاعت خدا کو اہمیت دے دیجیے، اللہ کی بندگی کو زندگی کی ہر پیمانے کے اندر اہمیت دے دیجیے۔ اس کا مطلب میں اپنے جیسے کے لیے کیا ہوں، میں طالب علم ہوں، میرا کام دین کے نام پر اس ذمہ داری کو انجام دینا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات لوگوں تک پھیلیں گے۔ مثلا فرض فرمائیے ماہ محرم، ماہ سفر مظفر اور ربیع الاول کے اندر 2 مہینے 8 دن کنٹینیوس ہر روز مجھے اہل بیت اطہار کا پیغام پہنچانے کے لیے اس مقام شریف پر پہنچنے کی سعادت مل رہی ہے۔ میری ذمہ داری کیا ہے؟ میری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے اپنے آپ سے یہ کہوں کہ اگر مجھے ممبر پہ بیٹھنا ہے تو ممبر کے قوانین کو میں توڑ کر نہیں بیٹھ سکتا۔ اگر توڑوں گا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں یہاں بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں۔ اب جب کہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں تو کیا میرے کہے سے دین پھیلے گا؟ نہیں، پھر دین نہیں پھیلے گا۔ آپ کی بھی یہی ذمہ داری ہے۔ آپ فرش اضافہ تشریف لائیں، آپ دین سیکھنے کے لیے آئے یہاں پر۔ اگر آپ صبح سے شام تک دین کے احکام کو پامال کریں، نعوذ باللہ تعالیٰ، اور شام کو فرش اضافہ پر بیٹھ کر کہیں اس سے دین زندہ ہوگا، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا۔ آپ کو دین کی پیروی کرنی ہوگی، یہ واحد طریقہ کار ہوگا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ محمد
آپ اس مصیبت سے نکلنا چاہتے ہیں جو اس وقت ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے، زندگی کے کاموں کے اندر عبودیت خدا کو، اللہ کی بندگی کو محور قرار دیں۔ یوں ہی مثال میں کہہ رہا ہوں، اور میں جسارتاً ڈرتے ڈرتے عرض کر رہا ہوں، اگر آپ دین کے نام پر چھوٹا سا بھی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر مجھے یاد ہے میں اپنے کالج کے ٹائم میں نکلتا تھا، مجلسوں کی پوسٹر لگایا کرتا تھا، مجلسوں کی پوسٹر لگاتا تھا، پروگرامس کی پوسٹر لگاتا تھا۔ میرے اندر جذبہ تھا، میں کام کرنا چاہتا تھا، تو مجھے اس زمانے میں نظر آیا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، تو میں لگایا کرتا تھا۔ اس زمانے میں احتیاط نہیں کرتا تھا کہ میں پوسٹر کس کی دیوار پہ لگا رہا ہوں، آیا وہ راضی ہے یا نہیں ہے، صحیح ہے۔ اچھا اگر وہ راضی نہیں ہے اور میں لگا رہا ہوں اور پوسٹر اچھی پروگرام کا ہے، تو کیا پروگرام کا اچھا ہونا اس کی دیوار کو استعمال کرنے کی اجازت دے دے گا؟ اب یہ آپ اپنے آپ سے پوچھ لیجیے گا، اپنے آپ سے پوچھیے گا، اور اسی طرح ہر معاملے میں اپنے آپ سے پوچھتے رہیے گا کہ آیا دین خدا کی خاطر چھوٹا سا حکم توڑ لوں؟ اگر آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ توڑ کے معاملہ چل جائے گا، میں طالب علم ہونے کے ناطے کہہ رہا ہوں نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ اچھا سامنے فوراً مجھ سے کوئی کہے گا کہ مولانا اگر آپ کی اس طرح کہنے پہ عمل کیا نا تو ہمارا تو کبھی کوئی پیغام پہنچے گا ہی نہیں۔ کہے گا بھائی ہم کس دیوار پہ لگائے، ہر دیوار کسی اور کی ہے، تو ہم کہاں کسی دیوار پہ لگا سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے کہے کے مطابق ہمارا تو کوئی پوسٹر ہی نہیں لگے گا، اور دشمنوں کے پوسٹر لگتے چلے جائیں گے۔ تو پھر میں اس سے ایک بات پوچھوں گا، دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے دین خدا کو توڑ سکتا ہوں؟ اس سے برکت مل جائے گی مجھے؟ تو چلو اگر دین خدا کو توڑ کر دین خدا کے دشمنوں سے لڑا جا سکتا ہے تو میں دین خدا کو توڑ دوں۔ لیکن میں ابھی تک جو کچھ سمجھ پایا ہوں، اور میں جسارتاً آپ کی خدمت میں عرض کیا، ممکن ہے کوئی اس کو تسلیم نہ کرے، اگر نہیں کرتا اس کی اپنی رائے ہے، جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے مجھے کہ نہیں ہو پائے گا، نہیں ہو پائے گا۔ تو وہ کہے گا پھر میں کیا کروں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے؟ میں اس سے کہوں گا جو جائز طریقہ نظر آتا ہے اس سے کم بھی پہنچاؤ تو خدا اس زیادہ کے مقابلے میں زیادہ تاثیر ڈال دے گا، کم پہنچاؤ لیکن 100% صحیح کام کرو۔ عزیزان محترم، ہم جن ہستیوں کے ماننے والے ہیں انہوں نے 25 سال صبر کیا ہے، ایک ان کو ہاں کہنا تھا، بس ایک ہاں کہنا تھا جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا بعد میں کہ ہاں کہا تھا یا نہ کہا تھا۔ اس ہاں نہ کہنے پر کہا میں یہ ہاں نہیں کہوں گا، 25 سال صبر کیا ہے، 25 سال۔ مولا سے سوال ہوا آپ قرآن کریم کی تعلیمات، نبی کی سنت اور شیخین کی سیرت پر عمل کریں گے؟ فرمایا قرآن پر ہاں، نبی کی سنت پہ بھی، لیکن شیخین کا علم مجھ سے کم ہے، میرا علم زیادہ ہے، ان کی سنت پر کیوں عمل کروں؟ کیوں؟ جبکہ وہ خود دسیوں دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ان کا علم زیادہ ہے، یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جو باب العلم ہے وہ ان کے کہنے پہ کیوں عمل کریں؟ امیر المومنین نے یہ سوال کھڑا کیا، اچھا اگر ایک دفعہ کہہ دیتے ہاں تو کیا ہونا ہے؟ کیا بعد میں عبد الرحمن بن عوف نے پوچھنا تھا کہ آپ نے ہاں کہا تھا پھر آپ نے کیا کیا؟ نہیں، ایک دفعہ خلافت بن جاتی معاملہ ختم ہو گیا تھا۔ جب خلیفہ ثالث کی خلافت بنی تو کیا قرآن کریم کی آیات پہ عمل ہو گیا تھا؟ نہیں ہوا، ورنہ بیت المال میں یہ سب کیا ہوا پھر؟ بنی امیہ کیسے واپس آ گیا؟ یہ سب ہوا تو کسی نے پوچھا مجھ سے کہ آپ نے اس وقت ہاں کہا تھا؟ نہیں کسی نے پوچھا۔ امیر المومنین سے کوئی پوچھتا کیا؟ نہیں، لیکن انہوں نے ہاں نہیں کہا نہیں، ایک زبان ہلانے کے برابر بھی غلط کام نہیں ہوگا، چاہے 25 سال صبر کرنا پڑے۔ احسان محترم، یہ وہ چیز ہے جو ہم سے طلب کی جا رہی ہے۔ مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری قوم کا مستقبل بنے، عبودیت پہ چلے جائیں۔ اچھا اگر آپ عبودیت پہ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو قربانی دینی پڑے گی۔ مثلا
ایک زمانہ تھا جو ہم لوگ اس طرح سے کہا کرتے تھے اگر تم سچ بولو گے نا تو تمہارا کاروبار بہت بڑھے گا. اب وہ دور ہے جو میں کہتا ہوں ہاں اگر تم سچ بولو گے شاید تمہیں نقصان ہوگا. میں کہہ رہا ہوں ہاں اگر سچ بولو گے شاید نقصان ہوگا لیکن اس فائدے سے بہت بہتر ہوگا جو جھوٹ بول کے حاصل کرو. میں یہ کہوں اگر غلط کام کریں گے تو کچھ نقصانات ہوں گے, اگر صحیح کریں گے تب بھی کچھ نقصانات ہوں گے لیکن ان نقصانات کے مقابلے میں بہت بہتر ہوں گے جو غلط کی وجہ سے ہمارے سر پہ آئیں گے. غلط کی وجہ سے کچھ نقصانات آئیں گے وہ انتہائی تکلیف دہ ہوں گے. صحیح پہ چلیں گے کچھ نقصانات آئیں گے بہت قابل قبول ہوں گے. ہم نے صحیح پہ چل کے حاصل کیا. عزیزان محترم یہ سارا کربلا پورا کربلا کا واقعہ ہمیں اس نقطے کی طرف بار بار لے کر جا رہا ہے. حق پہ چلو گے تو گردن کٹے گی یا نہیں کٹے گی؟ کٹے گی. اچھا اگر حق پہ نہیں چلتے تو کیا ہوتا؟ حق میں پامال ہو جانا تھا. اب میں اس سوال آپ کی اس مشکل کو حل کرنے کے لیے آتے ہیں کوفہ کی سامنے. حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ دیتے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا؟ چند گردنیں کٹ جاتی. نہیں ساتھ دیا, چند گردنیں بچا لی تو پھر کتنی گردنیں دینی پڑی؟ حجاج بن یوسف کے دور میں 3 لاکھ. اگر حق کی خاطر مسلم بن عقیل کا ساتھ دیتے بہت مرتے 1000 مرتے 2000 مر جاتے. حق کا ساتھ تو دے دیتے. اب جو حق کا ساتھ نہیں دیا تو 2000 بچ گئے نہیں 2 لاکھ سے اوپر شہید ہوئے, مارے گئے. 2 لاکھ سے اوپر مارے گئے. یہ کس بات کی سزا ہے؟ تم نے حق کا ساتھ دینے میں قربانی کیوں نہیں دی تھی؟ حق کا ساتھ دینے میں قربانی دے دیتے تو اتنی بڑی مصیبت سے بچ جاتے. عزیزان محترم یہ حق اور ناحق کا معاملہ ہے. حق کا ساتھ دیں گے قربانی دینی پڑے گی, کم ہوگی نتیجہ دے گی. حق کا ساتھ نہیں دیں گے بظاہر بچ جائیں گے, اس سے کہیں زیادہ بڑی قربانی دینی پڑے گی اور اس میں خطرہ ہی خطرہ, نقصان ہی نقصان ہوگا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ کربلا ہمیں سکھا رہی ہے. اور اگر ہم اس بات کو دیکھ لیں تو پھر اس طرح حق کے لیے قربانی دینا بہت آسان ہے. جب انسان ناحق قربان ہو رہا ہوتا ہے نا تو سوائے تکلیف کے کچھ نہیں ملتا. جو حجاج بن یوسف کے زندانوں کے اندر کڑ کڑ کے مر رہے تھے ان کو بہت تکلیف اٹھانی پڑی تھی, اور جو شہید الشہداء کے ہمراہ رہ کے قربانی دے رہے تھے خوش خوش قربانی دے رہے تھے, ہنس ہنس کے قربانی دے رہے تھے. ان میں سے کتنے ایسے تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ مسابقہ کر رہے تھے, میں پہلے جاؤں گا تم بعد میں جانا. یہ اصل میں حق کی خاطر قربانی دینے کا مزہ ہے کہ آپ قربانی دیتے ہیں اور خوش ہو کے قربانی دے رہے ہو. اور یہ سب لوگ کیوں قربانی دے رہے تھے؟ ان کا مولا قربانی دے رہا تھا, ان کا آقا قربانی دے رہا تھا. اور یہ جتنے ساتھ تھے ان سب نے اپنے مولا کے مقام کو پہچانا ہوا تھا. اور ان سب کے سامنے ایک بات بہت واضح تھی, وہ یہ کہ میں اور میرے جیسے پوری دنیا والے بھی مل جائیں تو اس مالک کے مظلوم بچے کے ایک قطرے کے برابر بھی نہیں بچے. وہ سب جانتے تھے کہ اگر ہم سارے جوان مل گئے, سب جوانوں نے قربانی دے دی, ہم علی اکبر کے ایک قطرے کے برابر بھی نہیں آ پائے. ان کی جان قیمتی ہے. وہ دیکھتے تھے کہ سید الشہداء جسم قربان نہیں کر رہے تھے, سید الشہداء محبتیں قربان کر رہے تھے. جو مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ شاید اچھا ہے کہ ہم کربلا میں سید الشہداء کے دل پر پڑنے والی کیفیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں.
سید الشہداء صبر کا پیکر ہے. سید الشہداء نے کربلا میں صبر کیا. اپنے اس غیر معمولی صبر کے ساتھ بعض اوقات سید الشہداء پر کوئی کیفیت گزری ہے، اس کو انہوں نے جملوں کے اندر بیان کیا. کبھی الفاظ میں بیان کیا ہے، کبھی اپنے کسی عمل کے ذریعے سے بیان کیا ہے. اگر کوئی اس کام کو کرے اور کربلا کا مطالعہ کرے اور اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے کہ کن مواقع پر سید الشہداء کا دل بہت زیادہ غمگین تھا، ڈھونڈے. جب حبیب ابن مظاہر گرے، جب مسلم ابن اوسجہ شہید ہوئے، جب فلانی کے لاشے پر امام پہنچے، اس طرح تمام کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے تو مجھ جیسے طالب علم کو نظر آتا ہے وہ وقت بہت سخت تھا جب علی اکبر الوداع کے لیے آئے. دوستو، ہم امام کے چاہنے والے ہیں، ہم بھی صاحب اولاد، ہم بھی بچوں والے ہیں، لیکن ہم باپ ہونے کے ناطے کہیں کم ہیں اس باپ سے جو باپ ہونے کے ناطے کامل ہے، وہ امام حسین. اگر میں باپ ہونے کے ناطے کم درجے پر ہوں اور میں اپنے بچے کو چاہتا ہوں تو جو باپ ہونے کے ناطے کمال پر ہے وہ اپنے بچے کو کتنا چاہتا ہے. یہ حسین کی محبت ہے علی اکبر کی. کوئی یہ نہ سوچے امام کے دل میں غم نہیں ہے، امام جوان قربان کر رہے ہیں اپنا. اگر آپ اجازت دیں، مجھے مصائب کا شاید رائج طریقہ میرے بس میں نہیں ہے، میں صرف اتنا کروں گا، چند روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ ہم اس ماحول کو سمجھنے کی کوشش کر لیں جس میں سید الشہداء علی اکبر کو الوداع کیا ہے. حضرت علی اکبر سید الشہداء کے پاس الوداع کے لیے تشریف لائے ہیں، اور جب بھی میں اس جگہ پر پہنچتا ہوں تو مجھے وہ سلام بہت یاد آتا ہے. تقدم ولدی، یہ بہت عجیب سلام ہے. تقدم ولدی یعنی میرے بیٹے آگے بڑھو، آگے بڑھو. بھیجتا عابد کو میں تم سے پہلے، مگر عابد تو ہے بیمار. تقدم ولدی. بھیجتا عابد کو میں تم سے پہلے، مگر عابد تو ہے بیمار. تقدم ولدی. سید الشہداء کے لیے بہت سخت تھا علی اکبر کو الوداع کہنا. ایک موقع علی اکبر سے کہتے ہیں، بیٹا علی اکبر کیا پھوپھی اماں سے اجازت لی ہے تم نے؟ علی اکبر مخدرات کے خیمے کی طرف آتے ہیں اپنی پھوپھی سے اجازت لینے کے لیے. برصغیر کے علماء نے مصائب کے اوپر بہت محنت کی ہے. برصغیر کے ان علماء نے جنہوں نے مصائب کے اوپر محنت کی ہے ان میں سے ایک مولانا ذیشان حیدر جوادی صاحب اللہ مقام. دو جملے فقط ان کی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو انہوں نے بزرگوار میں استنباط کر کے کیا ہیں. آپ کو مشہور معروف روایت یاد ہے کہ جب علی اکبر الوداع کہنے کے لیے آئے تو خیمے کا پردہ 7 دفعہ اٹھا تھا، 7 دفعہ گرا. کیا ہوا تھا؟ وہ ایک بی بی سے الوداع کہتے تھے، جب باہر جانے لگتے تھے کوئی اور بی بی شانہ پکڑ کے بلاتی تھی، وہ الوداع کہتی. ہر بی بی الوداع کہہ رہی تھی. ذیشان حیدر جوادی کہتے ہیں 7ویں دفعہ کسی نے ابا کا دامن پکڑ کے کھینچا، فرمایا یہ کوئی خاتون نہیں، یہ کوئی بچی ہے جس نے کھینچا ہے. یہ ان کی پہلی روایت. دوسرا بہت عجیب جملہ فرمایا انہوں نے، اگر آپ اہل بیت اطہار کے نام پر رونا چاہتے ہیں، میرا دل بھی چاہتا ہے میں اس سعادت میں حصہ لوں، اس لیے ٹھہر ٹھہر کر 2-3 روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. دوسرا جملہ بہت خوبصورت کہا علامہ ذیشان حیدر جوادی نے،
فرمایا علی اکبر خیموں سے ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل آیا، بھرے گھر سے جنازہ نکل آیا۔ علی اکبر کا جانا بہت سخت تھا۔ اب کچھ روایات سید الشہداء کے سامنے آیا، الوداع کیا۔ دو روایت ہمارے پاس بہت عجیب ہیں اور میں تعامل بہت آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے عرض کرتا ہوں۔ یہ روایت بہت عجیب ہے ہمارے پاس۔ ایک روایت کہتی ہے سید الشہداء نے علی اکبر سے کہا کہ بیٹا مڑ مڑ کے مجھے دیکھو، میں تمہارا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ جانتا ہے حقیقت کیا۔ دوسری روایت کہتی ہے جب علی اکبر کو الوداع کہہ دیا، علی اکبر آگے بڑھے، دیکھا بوڑھا باپ پیچھے پھر دوبارہ آ رہا۔ نہیں معلوم اللہ جانتا ہے کیا ہوا ہے۔ علی اکبر واپس آئے سید الشہداء کے سامنے، سید الشہداء سے آ کر کہا بابا اگر ایک گھونٹ پانی کا ملتا تھا تو میں دشمنوں سے لڑتا۔ عزیزوں میں کچھ نہیں کہوں گا، میں بس اتنا کہوں گا میرے بھی بچے ہیں، اگر کسی بچے کا حق ہو مجھ سے مانگے میں نہ دے سکوں، میرے لیے بہت سخت ہے۔ یہ ہونے کوثر کا مالک ہے، اس کا بچہ پانی مانگ رہا ہے۔ مجھے نہیں معلوم آپ سر میں کیا گزری ہوگی، بس ایک جملہ کہا بیٹا علی اکبر جاؤ تمہیں رسول خدا پانی ملائیں گے، علی مرتضیٰ پانی ملائیں گے، فاطمہ زہرا پانی ملائیں گے۔ علی اکبر گئے، معرکہ کیا، زمین پر گرے۔ اب میں کہوں گا پھر تھوڑا سا رک کے سوچتے ہیں، اگر ایک جوان ہے اپنے باپ کو الوداع کہہ کے آیا ہے، اس کو پتا ہے میدان کے اندر دشمن کھڑے ہیں، اس کو پتا ہے میرا بوڑھا باپ میری طرف آیا، دشمن اس پہ حملہ کریں گے، مجھے صرف یہ بتاؤ جب وہ زمین پہ گرا ہوگا اس نے اپنے باپ کو کیا کہا ہوگا؟ یہ نہیں کہا ہوگا بابا میری مدد کو آیا ہے، کہا ہوگا بابا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ وہ اپنی محبت میں کہہ رہا ہوگا میرے بابا، میرا راجہ بابا، مجھے جو آپ بتانا، یہ دشمن چکی ہے۔ آج ہمارے پاس دو روایتیں ہمارے پاس ہیں۔ ایک روایت جو مشہور روایت ہے ہمارے پاس میں کہ حضرت علی اکبر کو برچھی لگی ہے، علی اکبر زمین کے اوپر گرے ہیں۔ اگر میں جسارت عرض کروں آپ کی خدمت میں، نفس المحموم، شیخ عباس قومی کی نفس المحموم مستند مقاتل میں سے ایک مقاتل جا کر دیکھ لیجئے گا، عجیب روایت لکھی ہے، بہت عجیب روایت۔ مجھے نہیں معلوم ہمارے پڑھنے والوں سے کیوں یہ روایت ختم ہوتی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں رہے کہ یہ روایت واقعا لکھی ہوئی ہے، عربی کے اندر روایت لکھی ہوئی ہے سامنے ہمارے۔ علی اکبر جب میدان کے اندر اترے تھے تو شبیہ رسول ہیں، آگے جو لوگ کھڑے تھے وہ جانتے تھے یہ شبیہ رسول ہے، تو علی اکبر جب میدان میں اترے تو جو لوگ شبیہ رسول کو پہچانتے تھے وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا شبیہ رسول کے اوپر شمشیر نہیں چلائیں گے، تو وہ جو شقیق ترین فوج تھی وہ سامنے آ گئی علی اکبر کے، وہ علی اکبر کے سامنے آئی۔ جب علی اکبر ایک دفعہ زمین پہ گرے تو شیخ عباس قمی لکھتے ہیں فَقَتَلُوهُ عِرْبًا عِرْبًا، انہوں نے شمشیروں سے علی اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ فَقَتَلُوهُ عِرْبًا عِرْبًا، انہوں نے شبیہ رسول ہونے کا انتقام لیا علی اکبر سے۔ سید الشہداء کس طرح جنازے تک پہنچے ہمیں نہیں معلوم ہے، سید الشہداء کس طرح پہنچے جنازے تک ہمیں نہیں معلوم۔ دو روایتیں ہیں جن کی سندیت کا مجھے یقین نہیں ہے، لیکن اگر یہ روایت ہونے کے ناطے موجود ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک روایت کہتی ہے سید الشہداء نے علی اکبر سے کہا بیٹا اپنے باپ کو آواز دیتے رہو، اس کو دکھائی نہیں دے رہا ہے، اللہ جانتا ہے حقیقت کیا۔ اس کے بعد دوسری
صحیح روایت شیخ عباس قمی نے بھی روایت کی بھی ہے، دوسرے لوگوں نے بھی روایت کی بھی ہے. میں نے آپ سے کہا تھا سید الشہداء کے دل کے اندر جھانکنے کی کوشش کرو، اس دل کے اوپر کیا بیت رہی ہے. علی اکبر کے لاشے پر پہنچے، ایک جملہ بڑا ہی عجیب کہا، فرمایا وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْعَفَا، اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں ہے. وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْعَفَا. امام حسین جیسا صابر یہ جملہ کہے، اس جملے میں بہت درد ہوا ہوگا. پھر آخری روایت آپ کی خدمت میں، خوب اہل بیت کے صدقے میں آپ نے صبر کیا. میرے اندر مصائب تو لانے پڑھنے کی طاقت نہیں ہوتی، لیکن میں اسی لیے صبر کر کے پڑھتا ہوں. اگر آپ رو رہے ہیں، آپ کو جزا مل رہی ہے، میں اس جزا میں حصہ لینا چاہتا ہوں تاکہ میں قیامت کے دن سرخرو ہو سکوں اپنے مولا کے سامنے. مولا میں نے بھی 4 آنسو آپ کی خدمت میں بہائے، تو آپ کو جزائے خیر نصیب کرے. علی اکبر کے لاشے میں سید الشہداء کھڑے تھے. اب پھر صحیح روایت عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں مستندات میں سے. علی اکبر کے لاشے میں سید الشہداء کھڑے تھے. بی بی زینب سلام اللہ علیہا خیمے کے دروازے پر آئی اور بھائی کی طرف دیکھ کر یوں کہا جیسے بھیا میں میدان میں آؤ. علماء نے اس کے اوپر گفتگو کی، کہا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو فوراً سید الشہداء نے روک دیا، کہا بہن جب تک میں زندہ ہوں آپ میدان میں مت آئیے گا. علماء نے اس کے اوپر گفتگو کی کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کیوں دروازے تک آئی جبکہ ان کو پتا تھا کہ بھائی نہیں آنے دے گا. صرف ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے، بی بی دیکھ رہی تھی یہ بوڑھا باپ جوان کا لاشا دیکھ رہا ہے. انہوں نے کہا حسین مجھے دیکھے لاش سے کیسے پاٹے، یہ بوڑھا کس دن سے دیکھے جوان کے لاشے کو. پھر علامہ حسین درجوادی صاحب کا سہارا لوں گا. ایک شعر پڑھا کرتے تھے مصائب علی اکبر کے اختتام میں. میں دیکھتا ہوں جب اہل بیت کے چاہنے والے خوب رو رہے ہوتے ہیں، میرا دل چاہتا کر یہ شعر پڑھوں، ورنہ میں یہ شعر نہیں پڑھا کرتا. آپ نے اہل بیت کی محبت میں خوب گریہ کیا. میں تبرکاً آپ کی خدمت میں ایک شعر عرض کرنے کی سعادت کر رہا ہوں. نشان درجوادی صاحب پڑھا کرتے تھے، فرمایا زینب جب کہہ رہی تھی نا سید الشہداء سے، تو وہ یہ شعر کہہ رہی تھی گویا لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے